تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔ پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن نانا۔ ناظرین، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ جہاں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، وہیں موجودہ دور میں سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پر تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہمارے پر عائد ہوتی ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے حوالے سے اسلام، مسلمانوں اور خاص طور پر پاکستان کو قادیانیوں کے حوالے سے میڈیا پر کیا چیلنجز ہیں، اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں آج نہایت ہی اہم شخصیت اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں جناب مولانا عبدالرؤف مکی صاحب، جو کہ نائب امیر ہیں انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر مسلمانوں کو درپیش چیلنجز، اسلاموفوبیا اور قادیانیوں کی پاکستان کے خلاف میڈیا پر جو سازشیں ہیں، اس کے حوالے سے ان سب عوامل پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں جناب عبدالرؤف مکی صاحب۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ جی، آپ کے ٹی وی کے اسٹوڈیو میں اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے جی۔ حضرت، میڈیا کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قادیانی جو ہیں ان کی جانب سے اسلام، پاکستان، مسلمانوں کے خلاف میڈیا وارفیئر جاری ہے، ان کے چینل، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، اور اس کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمیں تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے، دفاع پاکستان کے حوالے سے قادیانیوں کی طرف سے میڈیا پر کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے تو میں رانا صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا، یہاں بلایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی بالکل، یہ تو جسے کہتے ہیں عربی میں اظہر من الشمس، کہ سورج سے بھی زیادہ روشن کی بات ہے کہ میڈیا میں جو مسلمانوں کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، جو اسلاموفوبیا پھیلایا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اس میں میڈیا کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے عموماً مسلمانوں کے خلاف۔ اور جو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ قادیانی جو مسلمانوں کے خلاف اور اپنے جو جھوٹا دین ہے، جس کو پاکستان اسمبلی نے بھی ان کو ایک دھوکہ قرار دیا ہے، کیونکہ 1974 کی جو قرارداد ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کافر ہیں اور بس ختم ہو جاتی، بلکہ وہ اصل جو اس میں بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلا نہیں سکتے۔ تو گویا جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں یا کہلا رہے تھے پہلے، وہ گویا مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے اور دنیا کو بھی دھوکہ دے رہے تھے۔ اصل چیز یہ اسے اسٹیبل ہوتی ہے، اور یہی چیز ثابت ہوتی ہے، اور یہی چیز ہم سمجھاتے ہیں کہ ان کا سارا بنیاد جو ہے وہ دھوکے پر قائم ہے۔ اور پھر یہ میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں سباق ہیں، انہوں نے اس زمانے میں میڈیا پر شروع کیا جب کوئی آتا نہیں تھا، اور یہ میڈیا پر بھی اس طرح دھوکے سے آتے ہیں۔ ایک آدمی جو کہ اپنے آپ کو جھوٹے نبی کا خلیفہ کہتا ہے، پگڑی پہن کر، اور اسلامی جو طرز ہے، اسلامی لباس ہے، خاص طور پہ یہاں پر صغیر میں جو علماء کا لباس ہے وہ پہن کر، اور اپنے سامنے جو عورتیں بھی ہیں وہ باپردہ اور بغیر میوزک کے وہ شروع کرتے ہیں۔ جب پہلے خالی ذہن ایک آدمی ان کو دیکھتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ تو بڑے نیک لوگ ہیں، اور یہی ان کا دھوکہ ہے اصل، کہ وہ اور بلاتے بھی اسی طرف ہیں کہ آپ مسلمان ہوں گے لیکن اچھا مسلمان اگر بننا ہے تو ہمارے پاس ہے۔ تو حتیٰ کہ وہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے جو بنیادی عقیدہ ہے مسلمانوں کا ختم نبوت، جس سے اسلام چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور پھر یہ فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس کو ہی وہ ہدم کر دیتے ہیں اور گویا نبوت کو تسلسل کر لیتے ہیں، اور وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف تھا ختم نبوت کو وہ اپنے لیے منحصر کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ایک چیلنج تھا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ چیلنج قبول کیا اور یہ کے ٹی وی شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں خوب ترقی دے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ سب سے اہم چیلنج یہ تھا کہ ان کے پروپیگنڈا کو توڑ کرنا ہے، یہ بڑی اہم چیز تھی۔ جو عمومی کافروں کا ایک پروپیگنڈا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور جو مسلمانوں کی ایک غلط شبیہ پیش کی جاتی ہے، وہ چیلنج تو تھے ہی، وہ تو ساری امت کو ہے، لیکن یہ قادیانیوں کا خصوصاً بر صغیر کے، کیونکہ یہاں کا فتنہ ہے اور زیادہ تر یہیں پھیلے، اور یہ زیادہ تر ہمارے ہی علاقے کے لوگ، بر صغیر کے لوگ ان سے متاثر ہوئے ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ہم کوئی متبادل لے کر آئیں، اور ان کی جو مکر و فریب ہیں وہ بتلایا جائے میڈیا پر، یہ بڑا ضروری تھا۔ آپ نے اس میں شروع کیا ہے، انشاءاللہ اور لوگ بھی کر رہے ہیں کام، اللہ تعالیٰ سب کی جہود کو جو ہے قبول کرے اور اس میں جو ہے نا پورا فرمائے۔ تو اصل یہی ہے کہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ یہ عام آدمی فوراً یہ سمجھتا ہے کہ دیکھیں بڑے اچھے مسلمان ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ممبر و محراب، یعنی ان کی
ظاہری طور پر جو مسلمانوں والی جو شناخت وہ ظاہر کرتے ہیں، مطلب امامہ یا داڑھی ہے یا ظاہری طور پر قرآن کی آیات جب پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی کے اوپر تو عام مسلمان اس کو دھوکہ لگتا ہے. بالکل بے شک. اور دیکھیں نا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ صرف اخبار و جرائد ان کے نکلتے تھے، پرانے نکلنے ہیں، 100 سال سے اوپر ہو گئے ان کے اخبار و جرائد کو، یا یہ اپنی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو مسجد کی طرح بناتے تھے. اور خاص طور پر غیر ملکوں، بہت سارے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ وہ مثلا افریقہ کے ملکوں میں تھے، وہاں گئے تو وہ سمجھے مسجد ہے، اندر چلے گئے تو اندر اس کی فوٹو لگی ہوئی تھی، مرزا طاہر کی یا مرزا مسرور کی یا مولا احمد قادیانی کی. تو وہ پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کافر ہے. لیکن یہ تو وہ لوگ تھے جن کو پتہ تھا کہ مرزائی کافر ہیں یا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. لیکن جن کو بیچاروں کو نہیں پتہ ہو تو یہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہیں اور جا کے نماز پڑھ لیتے ہوں گے، نمازیں ضائع ہو رہی تھی. اور اگر ان سے متاثر ہو گئے وہ اور ان کا دین قبول کر لیا تو ایمان بھی ضائع ہو گیا. تو اس لیے یہ اس لحاظ سے پہلے تو یہ تھا، تو مسجد ممبر و محراب اور عام جرائد کافی تھے. لیکن اب وہ میڈیا پہ آ گئے ہیں اور یہ جو اسکرین میڈیا اس پر آ گئے ہیں، تو اس کا جواب بھی ضروری تھا. امت پر یہ فرض کفایہ تھا کہ وہ ان کا اس پر بھی جواب دے اور جہاں تک بات پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ میڈیا کے اوپر ان کے خلاف جنگ لڑی جائے. اور ان کا جو یہ غلط جو ایک، جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک حیت بنا لیتے ہیں مسلمانوں کی، اور یہی دھوکہ ہے، یہی دھوکہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی آپ وہ ہیں نہیں اور آپ اس کو وہ اپنے آپ کو وہ ظاہر کرتے ہیں. اور سپریم کورٹ کا جو فورتھ بینچ کا جو فیصلہ ہے اس میں بھی انہوں نے یہی فیصلے میں بھی کہا کہ دھوکہ دینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. حضرت ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قادیانی اکثر اوقات کالج یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں شک اور شکوک جو ہیں وہ ڈالتے ہیں مختلف سوالوں کے ذریعے سے. اور اب سوشل میڈیا کے اوپر یہ کام انہوں نے بڑا منظم انداز میں شروع کیا اور الحمدللہ ہمارے دوست ہیں اور لوگ ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس کے بڑے اچھے نتائج ہیں. لیکن جو ہم نے یہ دیکھا کہ نوجوان نسل ہے اس کے بارے میں آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے یا نصیحت کرنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے، رد قادیانی کے حوالے سے کس حد تک ضروری ہے کہ ہم آگے ہی حاصل کریں؟ دیکھیں حضرت، یہ اس میں کوئی شک نہیں، بالکل آپ نے جو جس خطرے کی طرف، اور یہ ان کی طریقہ واردات یہی ہے کہ جو آدمی بھی جس کا کچھ تعلق دین سے ہو یا علماء سے ہو، یہ اس کو ٹارگٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ ان کو جواب دیتا ہے اور پھر ان کے دوسرے جو شکار ہوتے ہیں وہ بھی چھوٹ جاتے ہیں. اس لیے یہ ان لوگوں کو پکڑتے ہیں جن کا دین سے دوری ہو، دین سے تعلق نہ ہو، ان کا علماء سے تعلق نہ، ان کو پکڑتے ہیں. اور یہ صرف ان کا نہیں، ہر جو فتنے ہیں شروع سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. میں ایک دوسری بات عرض کر دوں، یہ اصولی بات ہے کہ جتنے بھی فتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک آئے، وہ ان میں یہ دو باتیں کامن ہوتی ہیں. ایک تو وہ سنت سے دور رکھتے ہیں، حدیث سے دور رکھتے ہیں کہ اصل قرآن ہے، بس حدیث سنت کو چھوڑو. حتیٰ کہ یعنی اللہ تعالیٰ تو خود یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ حضور کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیں کہ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو میرے اتباع کرو. یحبکم اللہ، کہ یحبکم اللہ، کہ اللہ آپ سے محبت کرے گا. تو جو اصل مقصود ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو وہ ملے گا ہی اتباع رسول سے. صحیح. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث علماء کو بنایا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ علماء اور سنت دونوں سے دور رکھتے ہیں. گویا اصل دشمنی حضور سے ہے یہ فتنوں کی، اس لیے وہ ان سے دور رکھتے ہیں. تو ان کے بھی اصل، ہم یہی کہتے ہیں کہ ان کی اصل دشمنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ان سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے دھوکہ دیا ہے اور لوگوں کا ایمان بھی ضائع کراتے ہیں. اور یہ آپ کی بالکل بات صحیح ہے. اور نوجوانوں کو جیسے دیکھیں حضرت، ہمیں کوئی قانونی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ وکیل کے پاس جاتے ہیں. کوئی ڈاکٹر کے پاس جا کے پوچھتا ہے کہ بھئی مجھے یہ قانونی مسئلہ ہے، تو آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں، وکیل تو 2 سال یا 3 سال پڑھتے ہیں، آپ 7 سال پڑھتے ہیں، تو آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں. ہر آدمی وکیل کے پاس جاتا ہے، اور جتنا اچھا وکیل ہو، بڑا وکیل ہو، جو زیادہ پریکٹس کرے، اس کے پاس جاتا ہے. تو اس لیے آپ اچھے علماء سے رابطہ رکھیں جب بھی کوئی دین کا مسئلہ ہو. کم از کم عالم کا اتنا تو اس کو پروٹوکول دیں نا جو آپ ایک وکیل کو دیتے ہیں کہ آپ کو کوئی قانونی مسئلہ ہو وکیل کے پاس جاتے ہیں. اور یہ سب سے بہترین مثال ہے علماء کے اختلافات کو سمجھنے کے لیے کہ ایک ہی مسئلے میں آپ سپریم کورٹ تک میں قانونی مسائل ہیں، آئینی مسائل میں وہ کلام میں اختلاف ہوتا ہے، اس کی تشریح لیکن جج جب کوئی فیصلہ کر دے تو جب اسلامی حکومت ہو وہاں کا کوئی جج جو دینی عالم بھی وہ فیصلہ کر دے تو ختم، فیصلہ ہو گیا. تو اس لیے بس یہی علماء جو نوجوان ہیں ان کو میں یہی نصیحت کروں گا کہ یہ فتنوں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ آپ کو سنت سے اور علماء سے دور رکھتے ہیں. آپ نے علماء اور سنت کے قریب رہنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ آپ کی زندگی اسی کے مطابق ہو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی زندگی تھی، اور جو ہے وہ علماء سے آپ قریب رہیں، ان سے مسئلے پوچھتے رہیں، سیکھتے رہیں، تو انشاءاللہ ایمان پر دھوکہ نہیں، ایمان کے اوپر ڈاکہ نہیں پڑے گا. اور والدین سے میری یہ درخواست ہے کہ بچپن میں بچوں کو ضرور
نورانی قاعدہ تعلیم الاسلام جو بنیادی تعلیم ہوتی ہے ہمارے یہاں بر صغیر میں، علماء نے بڑا اس پر سوچ بچار کر کے ایک جو سلسلہ بنایا ہوا ہے اس کا ضرور کریں تو انشاءاللہ ایمان محفوظ رہتا ہے. جو بچے بچپن میں مکتب نورانی قاعدہ تعلیم اسلام کچھ سپارے پڑھ چکے ہوں، ہم نے تجربے سے یہ دیکھا ہے کہ ان کا پھر ایمان محفوظ رہتا ہے. جی اچھا حضرت، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور جس کو ہم فری میڈیا بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر مختلف فتنے ہم دیکھتے ہیں اور اب ہم اس میں کس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں، جو خصوصاً میں اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ فلٹر کیسے کرے کہ کس کو سننا ہے اور کس کو نہیں سننا. یہ آج کا ایک بڑا کویسچن ہے، ڈیبیٹ بھی اس پہ کافی ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسلام کے حوالے سے جب بھی کوئی ویڈیو کلپ کسی بھی صورت کا آ رہا ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا نوجوان نسل اس کو سنتی بھی ہے، بعض فالو بھی کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اس کے بارے میں کیا پیرامیٹرز ہونے چاہیے کہ ہم ہر کانٹینٹ ہی سن لیں، یا اگر جو سنیں اس سے پہلے ہماری تربیت اتنی ہونی چاہیے کہ ہم یہ فلٹر کر سکیں کہ کیا آیا کہ یہ جو بندہ ہے جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک بھی ہے کہ غلط ہے؟ یہ بالکل، یہ آپ نے پہلے بھی سوال میں بھی کیا، اس سوال میں بھی، کہ سوشل میڈیا ایک فتنہ ہے، اور یہ فتنہ عربی کے لفظ والا ہے. اردو جس طرح ہمارے مفہوم ہوتا ہے کہ فتنے کا مطلب دور رہو، یہ نہیں، بلکہ فتنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ یہ امتحان ہے. تو یہ اس لحاظ سے ہمارے لیے امتحان ہے کہ اس میں ہر چیز آ رہی ہے، اور آپ کو یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی جو بری چیزیں ہیں وہ بھی، دینی لحاظ سے بھی، معاشرتی لحاظ سے بھی، تجارتی فراڈ بھی، ہر چیز اس میں جو ہے وہ غلط اور صحیح جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور لیکن اکثر اس سے نقصان اٹھا رہی ہے. ابھی بھی اس کا شر اس کے خیر پر غالب ہے. تو جو آپ نے بتایا، جو میں نے پہلے عرض کیا نا، یہ دو چیزیں ہیں. کوئی بھی خاص طور پہ دینی معاملے میں آپ کسی کو سنتے ہیں تو اس کا اس دو چیزوں میں رویہ دیکھ لیں کہ وہ عموماً علماء کے بارے میں اس کا کیا رویہ ہے. وہ آپ کو علماء سے دور کر رہا ہے اور اپنے قریب کر رہا ہے. یعنی یہ اکثر جو فتنے ہیں ان کو آپ دیکھیں، ان کا یہ ہوگا کہ سارے مولوی سارے علماء غلط کہتے ہیں، میری بات سنو، میں تمہیں صحیح قرآن حدیث سمجھاتا ہوں. تو یہ جو رویہ ہے نا، یہ کبھی بھی صحیح لوگوں کا نہیں رہا کہ وہ تمام علماء سے آپ کو دور کر کے اپنی بات بتائیں. یہ شیطان کا طریقہ رہا ہے. اور دوسری بات وہی کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو احادیث رسول، جو اتنا ذخیرہ جمع کیا، جس پر اتنی محنت کی، یعنی لوگوں نے کئی سو میل، ہزاروں میلوں کو سفر کر کے ایک حدیث کے لیے سفر کرتے تھے، جاتے اس کو یاد کرتے، یاد رکھتے، اور اس زمانے میں یعنی اپنے آپ کو بالکل اس کے لیے فارغ کرتے. اور ان پر اب اشکال کیا جاتا ہے کہ یہ جی کیسے اتنی جمع ہو گئی، کس طرح ہو گئی. پھر اس کو نشر کرنے میں جو محنتیں کی علماء نے، وہ ایک مستقل ایک باب ہے، ایک گھنٹوں اس پر آپ جو ہے نا وہ بات کر سکتے ہیں. تو یہ دو چیزیں جو ہے نا اصل معیار ہونی چاہیے کہ سنت رسول اور حدیث رسول کے بارے میں، اقوال رسول، اعمال رسول کے بارے میں ان کا کیا رویہ ہے، وہ اس کو مانتے ہیں، یا صرف جس طرح خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو جب خوارج کے ساتھ مناظرہ کرنے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا تو ان کو یہی کہا کہ ان کے ساتھ جادلہم بالسنہ، کہ ان کے ساتھ جو مجادلہ کرو، مباحثہ کرو، وہ سنت کے اوپر کرنا. کیونکہ ان القرآن ذو وجوہ، کہ قرآن میں جو آتا ہے اسے کئی معنی ہوتے ہیں، وہ معنی جو صحیح ہے وہ سنت متعین کرتی ہے. تو یہ اصول حضرت علی نے جو ہے نا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بتلایا تھا، اور یہی اصول ہے. آج کل بہت سارے ایسے اسکالر ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، علماء سے آپ دور رہیں. قادیانی بھی یہی کہتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں علماء سے دور رہو، خود قرآن سیکھو، خود حدیث سیکھو، کسی سے نہ سیکھو. یہ ایسے ہی جیسے کوئی کہے کہ سب ڈاکٹروں سے دور رہو، میں جو دوائی دے رہا ہوں نا بس یہ لے لو، ڈاکٹر تو سب فراڈ ہوتے ہیں. تو یہ کوئی بھی اس کو عقل مند آدمی صحیح نہیں سمجھے گا. یا کوئی اور پیشے سے کہے سب انجینئر سے دور رہو، بس میں تمہیں ایک آدمی بتاتا ہوں، میں خود بڑا اچھا معمار ہوں، میرے سے میں بناؤں گا بلڈنگ تمہاری. کوئی بھی نہیں بنوائے گا. لیکن دین کے معاملے میں ہم جو ہے نا ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اور ان کے کثیر متبعین ہوتے ہیں. بس اللہ حفاظت فرمائے. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک ٹچ ٹون جیسے ہوتا ہے، اور یہ اصول ہونا چاہیے کہ ایسے یوٹیوبرز، میں تو کہوں گا ان کو ایسے یوٹیوبرز، یا اپنے آپ کو اگر وہ اسکالرز کہتے ہیں، جس نام سے بھی وہ پسند کریں اپنے آپ کو بلانا، اگر ان کی آپ کو کانٹینٹ سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، اگر آپ علماء کرام سے دور ہو رہے ہیں اور علماء کرام سے متنفر ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے شخص کو سننا آپ چھوڑ دیں. بے شک، بالکل یہ صحیح بات ہے کہ یہ اصول ہونا چاہیے. کیونکہ علماء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے بھی یہ فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے جو اصل ڈرنے والے وہ علماء ہیں. اور پھر حضور نے جو ہے نا ان کو علماء کو ورثۃ الانبیاء فرمایا، اور جو دین کے طالب علم ہیں ان کے لیے بہت سارے فضائل ہیں. تو حضرت مولانا الیاس کاندے بھی فرمایا کرتے تھے جو اتنے فضائل آئے ہیں، خاص طور پہ جس میں آتا ہے حدیث میں کہ جو مچھلی ہیں وہ بھی دعا کرتی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں اپنے ان میں بلوں میں، اور مچھلیاں سمندر میں. تو وہ بتایا کرتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دنیا جو قائم ہے نا، اس وقت تک قائم ہے جب تک یہاں اللہ اللہ ہونا ہے، اور یہ دین ہے.
یعنی جب تک دین رہے گا دنیا میں تو دنیا قائم ہے، پھر دنیا نے فنا ہو جانا ہے، تو انسان اور جنات کے علاوہ سب مخلوق نے فنا ہو جانا ہے. تو یہ اس لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ یہ علم دین جو ہے وہ دین کو بچا رہا ہے. تو جب تک علماء ہیں، طالب علم ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، سکھلا رہے ہیں، تو یہ دنیا بھی بچی ہوئی ہے. تو اس لیے وہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے بقا کا سبب یہ ہے. تو جن کے لیے جانور اور چرند پرند دعا کرتے ہیں، ہم ان کے احسان فراموش ہو جائیں اور سب کو کہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. یہ انگریز کا فتنہ ہے اور کفر کا یہ دجل تھا کہ علماء سے دور کیا لوگوں کو، اور ابھی تک چلا آ رہا ہے. الحمدللہ ابھی بہت اچھی حالت ہے لوگوں کی. آج سے 50 سال پہلے اس سے زیادہ دوری تھی، ابھی گیپ کم ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تعداد بڑھ گئی ہے، اور فتنے بھی متعدد ہو گئے ہیں. پہلے فتنہ ہوتا تھا کہ بس دینداری اور بے دینی، ابھی دینداری کے نام سے لوگ خراب کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کے اندر دین ہے، دین کا شعور ہے، دین سیکھنے کی طلب ہے. تو وہ جس طرح کسی بھی چیز کی طلب بڑھ جاتی ہے تو دھوکے باز بھی بیچنے کے لیے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یہی حال ہوا ہے. زبردست، ماشاء اللہ. جزت آپ کو بہت شکریہ جی. آپ ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ نے ٹائم دیا اور قیمتی اپنی جو آراء ہیں اور گفتگو اس سے ہمیں نوازا جی. بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی خوب نصرت فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک کیونکہ نظریاتی ٹی وی پر کام کر رہے ہیں اور نظریاتی مشن ہے، تو اس لیے جو آپ نے مجھے حضرت کہہ دیا یا مولانا کہہ دیا، یہ میڈیا والے برداشت کر لیں گے اس کو. اور اصل بات وہی ہے کہ یہ جس طرح دین کی حفاظت اور چوکیداری صرف علماء یا دینداروں کا کام نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے. اور ختم نبوت تو ایسی چیز ہے، ایسا عقیدہ ہے کہ یہ ہر مسلمان خود بھی اس پر پکا رہے اور دوسروں کو بھی جو ہے اس پر پکا رکھے. اور اگر کوئی دھوکے میں اس میں چلے گیا ہے اس کے خلاف، تو ان کو بچانا بھی ہمارا ہر آدمی کا، ہر مسلمان کا فرض ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے اور آپ کے ان جہود کو قبول فرمائے. آمین. جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. اسی طرح کے مزید انفارمیٹو پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. حسن رانا کو ویوز آن لائن کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.